کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک اللہ ہی تو ہے جو نظر آتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک اللہ ہی تو ہے جو نظر آتا ہے۔ اللہ کے سوا تو کوئی اور نظر نہیں آتا۔ باقی تو سب دنیا کی چیزیں ہیں جو کہ دھوکہ ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو نظر آتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، میرے گناہوں کو چھپاتا ہے، میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے سب کچھ دیتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے، مجھے ہمت دیتا ہے، میرے لیے وسیلے بناتا ہے اور ایسے راستے بناتا ہے جو میرے گمان میں بھی نہیں آتے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے، اللہ ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، ایسے وسیلے، ایسے راستے جو ہمارے خیال میں بھی نہیں آتے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ اللہ نظر آتا ہے۔ ایسا اپنی آنکھوں کو ایسی آنکھیں بناؤ، اپنے دل کو ایسا دل بناؤ جو اللہ کو پہچان سکے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہ ہم سب کے لیے وسیلے بناتا ہے، ایسے راستے بناتا ہے جو ہمارے گمان بھی نہیں ہوتے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ہر دن یہ دیکھیں کہ کب آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ہر دن میں وہ باتیں ضرور لکھیں، ایک ڈائری لیں اور اس میں ضرور لکھیں ایسے کام جو آپ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اللہ نے آپ کے کر دیے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ہم سب کے ان لمیٹڈ گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ابھی تو ہم نے یہ قصہ سنا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری بیٹی تھی اور ان کو کافر نے نیزہ لگا کے تو ان کے گھوڑے کو مارا، گھوڑے کو گرا دیا، آپ رضی اللہ عنہ گر گئیں اور پھر آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو بھی معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب وہ اپنے منہ کو چھپا کر آ گیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے کہ آپ ایسے انسان کو معاف کر دیں گے جس نے ایسے کیا ہو اور جو ایمان لانا چاہتا ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا اور وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ چلیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اپنی والدہ کے ساتھ محبت کا۔ آپ کو پسند ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماں، اگر آپ زندہ ہوتی ہیں اور میں نماز میں کھڑا ہوتا اور آپ مجھے بلاتی اور کہتی کہ اے محمد، تو میں آپ کے لیے نماز کو توڑ دیتا اور آپ کی خدمت کے لیے آتا۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں تو آپ ان کی قبر کو بازو میں لپیٹ کر ہزاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے، ایسے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے ماں، اے میری ماں، آپ کے سوا تو میرا کوئی نہیں تھا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کے ساتھ محبت کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے. اگر کو پسند آئے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے، اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ زندہ ہوتی ہیں، میں نماز میں کھڑا ہوتا اور آپ مجھے بلاتی تو کیا ہے محمد، تو میں آپ کے لیے نماز کو توڑ دیتا. دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ قبر پر جاتے ہیں اور اپنی والدہ قبر کے بازو میں لپیٹ کر ہزاروں قطار رونے لگتے ہیں، ایسے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے اماں، آپ کے سوا تو میرا کوئی نہیں تھا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی. یہ مکتبہ مکہ مکرمہ میں بالکل جیسے ہی بس اسٹاپ سے اترتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہے. یہ وہ پیاری جگہ، مقدس جگہ ہے جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور اب سعودی حکومت نے اس کو بڑے عرصے سے اس کو مکتبہ بنا دیا ہوا، مکتبہ مکہ المکرمہ، یعنی کہ لائبریری بنا دیا ہوا، مکہ المکرمہ کی لائبریری. یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ اس کائنات کے بادشاہ تشریف لائے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے محبوب تشریف لائے تھے، رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین